اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں تقریباً 15 مقامات پر اپنے حقوق کے ساتھ متصل ماں باپ کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اس وقت کو یاد کرو جب بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اس کی بندگی کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ اس کے ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں واضح طور پر ماں باپ کی عظمت کو، ماں باپ کی رفعت کو، ماں باپ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقریباً 15 مقامات پر اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ بار بار تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، جس سے والدین کو اذیت پہنچے، جس سے والدین کو چوٹ پہنچے، بلکہ اپنے جسم و جان سے، اپنے مال سے ماں باپ کی خدمت میں دریغ نہ کرو، اور جب بھی انہیں تمہاری ضرورت ہو تم ان کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ ماں باپ کی عظمت کو اس قدر بلند فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ماں باپ کے شان کو، ماں باپ کی عظمت کو اس قدر بیان فرمایا ہے۔ جو آیت مقدسہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس آیت مقدسہ کو دل کے کانوں سے سنیے گا، اور اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو اس دل کو ماں باپ کی عظمت و محبت کا کعبہ بنا لیجئے گا، اور اگر دل کے بجائے کوئی اور چیز ہے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا کہ وہ دل موم بن جائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے لوگو جب تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائے، تو تم انہیں اف بھی نہ کہو، تم انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو، بلکہ نرم مزاجی کے ساتھ کلام کرو، نرم الفاظ کے ساتھ بات کرو، اور جب تم ان کے سامنے حاضر ہو تو عاجزی اور ان کی ساری کے ساتھ حاضر ہو۔ پھر تم خدا کے بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرو، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کے سامنے اف بھی کہنے سے منع فرمایا ہے۔ ماں باپ کی عظمت کو اللہ رب العزت نے اس قدر بلند کیوں فرمایا؟ ہم تو انسان ہیں نا، ہمارے ذہن و فکر میں ایک بات آ رہی ہوگی، ایک سوال ابھر رہا ہوگا، وہ بھی تو ایک انسان ہے نا، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، تو پھر وہ اولاد پر ماں باپ کے حق کو اس قدر کیوں بیان فرمایا؟ وہ اولاد پر ماں باپ کے حقوق اس قدر زیادہ کیوں ہے؟ اور کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کی عظمت کو اس جو ہے شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ تم نے اف بھی نہ کہو؟ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے والدہ، ہماری ماں وہ ہے جو ہم پر ان کا بہت ہی بڑا احسانات ہے، بہت ہی زیادہ احسانات ہے۔ وہ ہماری ماں جو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک ہمیں رکھے، وہ ہماری ماں جو ہماری وزن کو 9 مہینے تک جھیلتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری ماں اللہ اکبر، ہماری پیدائش کے وقت جو انہیں تکلیف ہوئی
جو انہیں درد ہوئی اس تکلیف کو وہ برداشت کی، اس درد کو انہوں نے تکلیف برداشت کی۔ ہماری وہ والدہ جو اپنے چھاتی کے خون کو دودھ بنا کر پلاتی رہی، وہ ہماری والدہ، وہ ہماری ماں ہے۔ وہ ہماری ماں جب بستر میں پیشاب کر دیتے تھے تو ہماری ماں خود پیشاب کی ہوئے جگہ پر سوتی تھی اور بیٹے کو خشک جگہ پر سلاتی تھی۔ اگر بیٹا دوسری طرف بھی پیشاب کر دیتا تو ماں اپنی اولاد کو اٹھا کر اپنے سینے میں سلاتی تھی۔ اگر ہماری اولاد بیمار پڑ جاتی تھی، بیمار ہو جاتی تھی، تو ماں پوری رات جاگ کر اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتی تھی، اپنی اولاد کی بول براز کو دور کرتی تھی، دھوتی تھی۔ وہ ہماری والدہ ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ ہمارے باپ کون ہے؟ ہمارا ابا کون ہے؟ وہ ہماری والد، وہ ہمارے والد، وہ ہمارے ابا جان، جو اپنی اولاد کی جو ہے پرورش کے لیے، جو اپنی اولاد کی تعلیم دلانے میں، جو اپنے اولاد کی جو ہے پروان چرانے میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ وہ ہمارے والد جو اپنے بیٹے کے روٹی کے لیے، بیٹے کے کھانے کے انتظام کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جا کر نوکری کرتے رہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر غلامی کرتے رہیں، وہ ہمارے ابا، وہ ہمارے والد جو اپنی اولاد کے کھانے کے انتظام کے لیے، مکان کے انتظام کے لیے اپنے عزیز و قارب سے دور رہ کر، اپنے دیش کو چھوڑ کر دوسرے دیش جا کر لوگوں کے گھروں میں غلامی کر کے اپنی پیٹھ کو جلا کر بیٹے کے لیے کھانے کے انتظام کرتے رہے، وہ ہمارے والد ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اولاد پر ماں باپ کا اس قدر حق رکھا ہے کہ تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ لیکن آج ہم ہے کہ اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے والدین کو دکھ پہنچاتے ہیں، اپنے والدین کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ والدین جن پر ہمارا بہت ہی بڑا احسانات ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کس انداز سے پیش آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو اولاد والے ہیں، جن کے یہاں اولاد ہے، وہ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں مہمان کے لیے گئے ہوں گے نا، تو جب آپ گھر واپس لوٹتے ہیں، اگر آپ کی اولاد دھول مٹی میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کی بچے کی نظر آپ پر پڑتی ہے تو بچہ دوڑتا ہوا آ کر آپ سے لپٹ جاتا ہے۔ آپ اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ میرے کپڑے میں گرد و غبار لگ رہا ہے، بلکہ آپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ ہر ایک شخص اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر ایک شخص اپنی اولاد سے الفت رکھتا ہے، ہر ایک شخص اپنی اولاد کو دل سے لگاتا ہے۔ لیکن انسان یہ کیوں نہیں سوچتا، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس طریقے سے آج میں اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہوں، آج جس طریقے سے میں اپنی اولاد سے الفت رکھ رہا ہوں، آج جس طریقے سے میری اولاد کی بھوک مجھے برداشت نہیں ہوتی، اپنے اولاد کی بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی گھروں میں جا کر نوکری اور غلامی کرنے کو ہم تیار ہے، تو ہم پھر یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم بھی تو بچے تھے، ہمارے والدین بھی تھے، ہم بھی کبھی جو ہے اللہ اکبر بچے تھے، اور ہمارے والدین بھی ہم سے اتنی محبت رکھتے ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہم سے اتنی محبت کیے ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہم سے اتنی الفت کیے ہوں گے، ہمارے والدین بھی مجھے اپنے سینے سے لگائے ہوں گے، کیوں نہیں سوچتے؟ لیکن نہیں، آج اپنے بیوی کے خاطر، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو راضی رکھنے کے لیے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، والدین کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا پھر خود اپنے والدین کو تنہا چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ دوسرا گھر بسا لیتے ہیں۔ وہ بوڑھے ماں باپ بیچارے اپنی اولاد کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ والدین جو خدا کی بارگاہ میں بڑی دعا کر کے تجھے مانگا تھا، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے والدین نے خوشیوں کا اہتمام کیا تھا، تمہاری پروان چڑھانے میں اور تعلیم دلانے میں بڑی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی، لیکن آج وہی اولاد اپنی والدین کو ایک نظر دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھے، آپ اپنی بیوی کے خاطر اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے والدین کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے،
جو شخص اپنی ماں کی باتوں سے زیادہ بیوی کی باتوں کو مانتا ہے اس شخص پر اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من اق والدیہ، ملعون من اق والدیہ، ملعون من اق والدیہ، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ماں باپ کو ستائے، خدا کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون فرمایا ہے جو والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو والدین کو ستاتا ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے دوستو، ملعون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، جو شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے پھر اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ وہ شخص کہاں جائے گا؟ اس شخص کا حشر کیا ہوگا؟ ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں خدا کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے، خدا کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ہمارا رب ہم پر ضرور رحم فرمائے گا، ہماری عبادتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر ہم خدا کی رحمت سے ہی دور ہو گئے، اگر ہم خدا کی رحمت سے ہی خدا کی رحمت اگر رک گئی، پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، ہم اپنے والدین کو بیوی کے خاطر تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی بیوی کو راضی رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو ستاتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں ملے، یعنی وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ 3 مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذلیل شخص کون ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ ذلیل ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپی کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ثم لم يدخل الجنہ، اور جنت میں داخلہ حاصل نہ کر سکا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ذلیل فرمایا۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کو راضی کر کے، ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ اور وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ شخص بڑا ہی نیک بخت ہے، وہ شخص بڑا ہی قسمت والا ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ حاصل کر لیا۔ میرے دوستو، جنت میں جانے کا شوق کس کو نہیں ہے؟ کون جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ جنت کے ہواؤں سے کون معطر نہیں ہونا چاہتا؟ جنت کی خوشبو سے کون معطر نہیں ہونا چاہتا؟ جنت کے نہروں میں کون بیٹھنا نہیں چاہتا؟ اگر آپ بھی جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، تو پھر ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما نارک و جنتک، کہ یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ مطلب کیا؟ اگر کوئی اولاد اپنی ماں باپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے، ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، ماں باپ کو راضی رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، تو ان کے ماں باپ ان کے لیے جنت ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اولاد اپنی ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، اگر کوئی اولاد اپنی ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ماں باپ کو آنکھیں دکھا کر اور انگلی دکھا کر بات کرتے ہیں، تو ان کے والدین ان کے لیے جہنم ثابت ہوتی ہے۔ تو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، تمہارے لیے جنت بھی ہے۔ تم چاہو تو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ حاصل کر لو، اگر تم چاہو تو ماں کو ناراض کر کے جہنم میں داخلہ حاصل کر لو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم مارے پھرتے ہیں اللہ جبکہ جنت ہمارے گھر میں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر لو، تمہیں اللہ رب العزت جنت کا حقدار بنا دے گا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کی عظمت کو اس قدر بلند فرمایا ہے، والدین کی شان کو اس قدر بلند فرمایا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جنگ میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ شخص عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا ماں کی خدمت کر، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی خدمت گزار اولاد
اگر کوئی اطاعت گزار اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نیک بخت، اگر کوئی خوش قسمت اولاد ماں باپ کو دن بھر میں 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اللہ اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نیک بخت، اگر کوئی خوش قسمت اولاد دن بھر میں 100 مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو میرا رب اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبہ معظمہ کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لوگ جاتے بھی ہے، حج کر کے آتے بھی ہے، لیکن کسی کو یہ پتا نہیں کہ اس کی حج قبول ہوئی کہ نہیں۔ وہ جو حج کرنے کے لیے گیا ہے اسے بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارا حج خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں۔ اللہ اکبر! لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی اس شخص کو جو اپنی والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو میرا رب اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ماں باپ کو دیکھنے کا یہ عالم ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستو، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے دیدار کیا ہے پھر ان لوگوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جو خوش نصیب مسلمان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا وہ مقبول حج والا ہو گیا۔ جو خوش نصیب مسلمان ایمان کی حالت میں اپنے ماتھے کی آنکھ سے رسول اللہ کا دیدار کیا وہ مقبول صحابی ہو گیا۔ اللہ اکبر! اللہ کا پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے اس قدر اختیار اور تصرفات عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے اور ماں کو ایک نظر محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو مقبول حج والا بنا دیا ہے۔ یہی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن نہیں ہم اپنے والدین کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعت اللہ طاعت الوالد معصیت اللہ معصیت الوالد۔ جس نے اپنے باپ کی فرما برداری کی گویا کہ اس نے رب کی فرما برداری کی، جس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ جس شخص سے ان کے والدین اور ان کے والد راضی ہے، جس شخص سے ان کے والد خوش ہے، خدا کی قسم اس سے اس کا رب بھی خوش ہے، اس سے اس کا رب بھی راضی ہے۔ اور اگر باپ راضی نہیں ہے، باپ خوش نہیں ہے تو باپ کو راضی کیے بغیر اپنے رب کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اپنے رب کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو راضی کرو، سب سے پہلے اپنے باپ کو خوش کرو۔ میرے دوستو، باپ سے کئی زیادہ درجہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی شان کو بلند فرمایا۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون رکھتا ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امو کا کریمہ۔ دوسری مرتبہ عرض کیا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امو کا کریمہ۔ تیسری مرتبہ عرض کی اس کے بعد کون؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امو کو کریمہ۔ چوتھی مرتبہ جب اس شخص نے عرض کی اس کے بعد کون؟ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو کا تیرا باپ۔ چوتھا 4 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور آخری مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ تو ماں کی شان بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی شان کو ماں کے مقام و مرتبے کو بہت ہی زیادہ بلند کیا۔ اولاد پر ماں کا بہت ہی زیادہ حق ہے۔ میرے دوستو، جب باپ کو راضی کیے بغیر خدا راضی نہیں ہو سکتا، خدا خوش نہیں ہو سکتا، تو جس سے ان کے والدہ ان کی ماں ناراض ہو تو پھر اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے اعمال خدا کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگا؟
بلکہ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فتوی رضویہ شریف میں حدیث پاک کے حوالے سے بیان فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی فرض عبادتیں، نفل عبادتیں، یعنی کوئی بھی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے والدین کو ستاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو شخص اپنے والدین کو ستاتا ہے، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کے روزے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، نہ ان کے حج، نہ ان کے زکوٰۃ، نہ ان کے صدقہ و خیرات خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جو شخص خدا کو ناراض کرتا ہے ان کی کوئی بھی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ان کی کوئی بھی نماز، ان کے کوئی بھی صدقہ و خیرات، ان کے کوئی بھی امور خیر خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو ماں باپ کو راضی رکھے، نماز پڑھے، تب جا کر آپ کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ماں باپ کو خوش کرے، تب جا کر روزے رکھے، تب جا کر آپ کے روزے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ماں ناراض ہے، ماں خوش نہیں ہے تم سے، تو تم جتنی بھی عبادتیں کر لو تمہاری عبادتیں خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا، جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں نا، جو والدین کو دکھ پہنچاتے ہیں نا، تو یاد رکھو موت کے وقت ان کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان نزاع کی حالت میں ہے، موت کی آخری گھڑی میں ہے، اور وہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور اس شخص کو کلمے کی تلقین کی گئی، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر جب اس نوجوان کے پاس پہنچے، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے سرہانے بیٹھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو وہ نوجوان پڑھنا چاہتا تھا لیکن کلمے کے الفاظ ان کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کے اعمال دنیا میں کیسے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی نے بھیجا، جاؤ اور ان کی بیوی سے پوچھ کر آؤ کہ یہ دنیا میں کیا عمل کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ان کی بیوی سے معلوم کیا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر تو بہت اچھے عمل کرتے تھے، میں نے کوئی بھی ایسا دن نہیں دیکھا جس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھے ہو، میں کوئی بھی ایسا دن نہیں دیکھا جس دن میرے شوہر نے صدقہ و خیرات نہ کیے ہو۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، میرے شوہر سے ان کی ماں ناراض ہے، میرے شوہر سے ان کی ماں جو ہے ناراض ہے، غصہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پورا واقعہ سناتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نوجوان کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ اور اس نوجوان کی ماں کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور اس نوجوان کی ماں کو بلا کر لے کر آتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت سے، اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ تو اپنی بیٹے سے ناراض ہے کیا؟ تو اپنے بیٹے سے سخت ناراض ہے، غصہ ہے؟ ماں نے کہا کہ میں بہت ہی زیادہ ناراض ہوں، میرے بیٹے نے مجھے بہت تکلیف دیا، میرے بیٹے نے مجھے بہت دکھ پہنچایا، بہت ستایا، اپنی بیوی کے لیے مجھے جو ہے مارا، اپنی بیوی کے لیے مجھے گھر سے علیحدہ کر دیا، میں اپنے بیٹے کو دونوں جہاں میں معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع ہوئی اور فرمایا گیا کہ لکڑیوں میں آگ لگاؤ۔ آگ لگائی گئی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو اس آگ میں ڈال دو، اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اس خاتون سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر، ورنہ تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، تمہارے بیٹے کو اس آگ میں جلا دیا جائے گا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا، اے خاتون، جب تم اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے
تو پھر دوزخ کی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہو؟ فوراً اپنے بیٹے کو معاف کر۔ وہ عورت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اللہ کو، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں اور پھر میرے آقا اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ نوجوان کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، اس نوجوان کی پر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ کفن دفن کے بعد حضرت علی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، موت کے وقت اس شخص کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ بس ذرا سوچے، ذرا غور کرے، وہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں تھا بلکہ صحابی رسول تھا، رسول اللہ کو دیکھ کر ایمان لانے والا، ایمان کی حالت میں گیا، لیکن موت کے وقت اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ماں کو ناراض کیا تھا، ان کی ماں اس سے ناراض تھی، لیکن جب اس کی ماں نے اس کو معاف کیا، اس کی ماں اس سے راضی ہوئی، تب جا کر ان کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ ہم تو پھر گنہگار ہے، ہم تو پھر خطا کار ہے۔ اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، اگر ہماری ماں ہم سے خفا ہے، تو پھر ذرا ہم سوچیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا۔ والدین کی نافرمانی سے بچے، والدین کو خوش رکھے، والدین کو آپ ہمیشہ جو ہے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ وہ اس لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی دوری تک آئے گی، لیکن والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے بخش دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن والدین کے نافرمان کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا، بلکہ والدین کے نافرمان کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ والدین کے نافرمان کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی پکڑتا ہے، دنیا میں ہی اس کو سزا دے دیتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو والدین کے نافرمان کے لیے بڑا ہی دردناک ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچے، والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ بیوی کے لیے والدین کو نہ ستائے۔ تمہاری بیوی نے تم سے اس وقت محبت کی جب تم اپنی بیوی کے لیے مکان بنائے، تمہاری بیوی نے تم سے اس وقت محبت کی جب تم ان کے کھانے کا انتظام کیے، تمہاری بیوی نے تم سے اس وقت محبت کی جب تم ان کے لیے کپڑا لائے، تمہاری بیوی نے تم سے اس وقت محبت کی جب تم نے ان کی ضروریات کو پوری کیا، بلکہ تمہارے والدین تم سے اس وقت محبت کی جب تم چل بھی نہیں سکتے تھے، جب تم بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، جب تم کھا بھی نہیں سکتے تھے، کھانے سے بھی مجبور تھے، پینے سے بھی مجبور تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ والدین جو تمہیں چلنا سکھایا، وہ والدین جو تمہیں بولنا سکھایا، وہ والدین جو تمہیں جو ہے پروان چڑھایا، وہ والدین اللہ اکبر جنہوں نے تمہارے لیے اپنی جوانی کو ختم کیا، تم اپنی بیوی کے لیے اپنے والدین کو تو کیسے پہنچا سکتے ہو؟ اپنی بیوی کے لیے اپنے والدین کو کیسے ستا سکتے ہو؟ بڑا ہی بدبخت ہے وہ جو اپنی بیوی کے لیے اپنے والدین کو ستاتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے لیے اپنے والدین کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں باپ کو راضی رکھے، ماں باپ کو خوش رکھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی ہستی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ میرے آقا نے خود عمل کر کے دکھایا۔ مقام جارانہ مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے، جنگ حنین کے موقع پر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 16 دن تک قیام فرمایا اور مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم فرماتے رہے۔ میرے آقا صحابہ کرام کے درمیان بیچ ایسے تھے جیسے تاروں کے بیچ میں 14ویں کی رات کا چاند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنے میں اچانک ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں ملبوس تشریف لائی تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی تعظیم و توقیر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں، صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ عظمت والی خاتون، شان والی خاتون کون ہے؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت حاضری نہیں دیتے، بغیر اجازت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہمت اور جرأت نہیں رکھتے۔ یہ عظیم خاتون کون ہے جس کے لیے سرکار دو عالم اپنی رحمت والی چادر کو بچھا رہے ہیں؟ وہ عورت آتی ہے، میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عورت اس چادر کو چومتی ہے، بیٹھتی ہے، اور جب تک وہ خاتون وہاں بیٹھی رہی میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی طرف توجہ نہیں فرمایا۔ جب وہ خاتون وہاں سے چلی گئی، لوگوں نے پتا کیا، لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ خاتون کون تھی۔
تو پتا ہوا، معلوم ہوا کہ یہ وہ خاتون تھی جو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی، یہ وہ خاتون تھی جو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی، یعنی رضائی ماں تھی، اور وہ رضائی ماں جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے تو کسی نے کہا کہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، کہ تو اس آقا کی دائی حلیمہ، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو اپنی خدمت کے لیے چن لی تھی وہ خاتون حلیمہ سعدیہ تھی، اور اس خاتون کی تعظیم و توقیر کے لیے، اس رضائی ماں کی، اس دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم و توقیر کے لیے میرے آقا کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی رحمت والی چادر کو بچھا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے نا، جب میرے آقا رضائی ماں کا اس قدر ادب و احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ماں حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی تو پھر تعظیم و توقیر اور محبت و عقیدت کا عالم کیا ہوتا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرے دوستو، والدین کو راضی رکھیں، والدین کی دعا لے، والدین کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، والدین کی دعا میں بڑی قوت ہوتی ہے، بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 باپ کی دعا اولاد کے لیے۔ یہ 3 حضرات کی دعائیں ایسی ہیں جو خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، سیدھا قبول ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کون؟ مظلوم، ستایا ہوا، جس کو ستایا گیا ہو، جس کو مارا گیا ہو۔ نمبر 2 جو شخص سفر میں ہو، مسافر کی دعا بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 والد کی دعا، باپ کی دعا اولاد کے لیے۔ میرے دوستو، باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی دعا کرے خدا کی بارگاہ میں سیدھا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے باپ کی دعا لے اور ماں باپ کی بد دعا سے بچے، اور ہر والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے اولاد کو بد دعا نہ دے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر تم بد دعا دو گے تو تمہاری اولاد تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر تمہاری اولاد نالائق ہے تو کسی بھی طریقے سے ان پر اپنا غصہ اتار دے، لیکن ان کے لیے کبھی بد دعا نہ کرے، ورنہ بعد میں خود پچھتائیں گے۔ اس پر میرا جو ہے ایک واقعہ پر نظر جاتا ہے، ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک سوداگر تھا، ایک تاجر تھا، اور اس کی ماں ایک دن اپنے بیٹے کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی تو اس تاجر کے بیوی نے تاجر کے ماں سے کہا کہ اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں ہر دن آتی ہے، تم دیتے ہو، اگر اسی طریقے سے ہر دن تمہاری ماں آتی رہی اور ہم اسی طریقے سے ہر دن دیتے رہے، ہم تو پھر ایک دن محتاج ہو جائیں گے۔ تمہاری ماں مانگ کر ہمیں جو ہے محتاج بنا دینا چاہتی ہے، فقیر بنا دینا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر! بیوی کی بات کو سن کر شوہر نے اپنی ماں کو ایک بھی پیسہ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، ماں روتی ہی وہاں سے چلی گئی۔ میرے دوستو، ماں کو ناراض کرنے کا انجام دیکھے، ماں کو دکھ پہنچانے کا انجام دیکھے۔ ایک دن وہ تاجر اپنی تجارت کا مال لے کر کہیں جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس تاجر کو پکڑا اور اس تاجر کے ہاتھ کو کاٹ کر، اس کے پاؤں کو کاٹ کر اس کے گردن میں لٹکا دیا، اور اسی راستے میں اس کو خون سے لت پت چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ لوگ اس راستے سے گزرے تو لوگوں نے اس تاجر کو اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچائے۔ جب اس تاجر کو ان کے رشتہ دار، ان کے دوست و احباب دیکھنے کے لیے آئے تو اس تاجر نے برملا خود اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ اگر میں اس دن اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ایک بھی پیسہ دے دیا ہوتا تو آج میرا ہاتھ سلامت ہوتا، میرا مال سلامت ہوتا، میرا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اور نہ ہی میرا مال چھینا جاتا۔ پھر اس کے بعد جب اس تاجر کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی اور اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر حیران ہوئی اور پریشان ہوئی اور کہا کہ تمہارے ساتھ دشمنوں نے کیا حال کیا، تو اس نوجوان نے، اس تاجر نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا میری ماں آپ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ مجھے معاف کر دے، یہ جو مجھے سزا ملی ہے آپ کو دکھ پہنچانے کی وجہ سے ملی ہے، آپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، جب رات ہوئی تو اس تاجر کی ماں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت ماں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے اور ماں کی دعا سے رات ختم ہونے سے پہلے اس نوجوان کے ہاتھ پاؤں صحیح و سالم ہو جاتے ہیں۔
اللہ اکبر، یہ ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو ناراض کر دیا ہے، ماں کو دکھ پہنچایا ہے، تو اس شخص کا انجام اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس قدر عذاب، اس قدر بھیانک ہوتا ہے۔ اگر ناراض ماں باپ کو راضی کر دیا جائے تو وہ بلا اور مصیبت کتنا ہی عروج پر کیوں نہ پہنچ جائے، ماں کی دعا سے وہ بلا اور مصیبت ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ ہے، یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں باپ کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ماں باپ کو راضی رکھے، ماں باپ کو خوش رکھے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے ہستی ہے، جلیل القدر نبی، جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ کہ طور پر بلا کسی جھجک حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے راستے سے چلے کوہ طور کی طرف، اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر، اپنے کلیم سے کہا، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اب جب تم کوہ طور کے راستے سے آنا، جب تم کوہ طور کے خاردار اور خطرناک راستوں سے آنا، تو ذرا احتیاط کے ساتھ آنا، ذرا دیکھ کر آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ٹھوکر کھا کر گر جاؤ اور تمہیں چوٹ لگ جائے۔ وہ اس لیے کہ پہلے جب تم آتے تھے تمہیں نہیں ٹوکا، تمہیں کبھی احتیاط کے ساتھ چلنے نہیں کہا، اور آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تمہاری ماں کا وصال ہو چکا ہے، تمہاری ماں فوت ہو چکی ہے۔ جب تم کوہ طور کے خاردار راستوں سے آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی تھی، تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب تمہاری ماں زندہ نہیں ہے، اب تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہے ظاہری طور پر، اس لیے اب جب تم آؤ تو ذرا احتیاط کے ساتھ آؤ، ذرا دیکھ کر آؤ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے میری ماں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ جب ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس وقت پتا چلتا ہے کہ والدین کیا تھے۔ میرے دوستو، والدین کی دعا سے بڑے بڑے تکلیفیں ٹل جاتی ہے، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑی بلائیں ختم ہو جاتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، لیکن جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ذرا آپ سوچیں کتنے بڑے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اللہ پر اسے بھی ماں کی دعا کی ضرورت تھی، تو پھر ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو پھر خطا کار ہیں، پھر ہمیں ماں باپ کی دعا کی کتنی ضرورت ہے، لیکن نہیں، ہم کوشش نہیں کرتے، ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماں باپ کو راضی کر کے تو دیکھیں نا، اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا فرمائے، اللہ آپ کو مقام عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ماں کی شان کو دیکھے، باپ کی شان کو دیکھے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو بھی چوموں گا، جنت کی نچلی والی چوکھٹ کی بھی چوموں گا۔ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل سے میرا وہ کام ہو گیا، اب جب منت پوری کرنے کا وقت آیا تو میں حیران ہوں، پریشان ہوں، میں نے جوش میں وہ منت مان لی تھی، وہ نظر مان لی تھی، اب میں منت کیسے پوری کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب راستہ نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل نکالے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، تمہاری ماں ہے، تمہارے والد ہے؟ اس شخص نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جا ماں کے قدم کو چوم اور باپ کی پیشانی کو چوم، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ماں کا قدم جنت کی نچلی والی چوکھٹ ہے اور باپ کی پیشانی جنت کو اوپر والی چوکھٹ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن ماں کی شان اور عظمت کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماں کی دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، اسے تو مجھے دنیا میں ہی دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں ایک قصاب رہتا ہے گوشت کاٹنے والا، جاؤ اسے دیکھ، وہی تمہارا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ وہ جو ہے شخص بڑا ہی عبادت گزار، بڑا ہی جو ہے عابد ہوگا، بڑا ہی نیک ہوگا اور بڑا ہی عبادت گزار، تہجد گزار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی سوچ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اس قصاب کے پاس پہنچتے ہیں
وہ گوشت کاٹتا ہے اور بیچتا ہے۔ صبح سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شام تک اس قصاب کی دکان میں بیٹھے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نوجوان کی کوئی دوسری عبادتیں نہیں ہیں، وہی عبادتیں ہیں جو اس شخص پر، جو اس امت پر فرض ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی نفلی عبادتیں نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شخص کو میرا ساتھی بنایا ہے اور اس شخص کو اتنی عزت اور اتنے رفعت سے نوازا، اتنے مقام سے نوازا۔ اس تو کرتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام تک وہاں بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو اس قصاب نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے گھر چلے، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے ساتھ اس کے گھر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قصاب گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے ٹھیلے میں ڈالا اور گھر چلے، اور گھر میں جانے کے بعد انہوں نے عمدہ قسم کا کھانا تیار کیا، گوشت پکایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ شاید یہ میرے لیے پکایا جا رہا ہے، میرے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب یہ جو ہے شخص پوری رات عبادت کرتا ہوگا، پوری رات خدا کی بارگاہ میں رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بننا چاہتا ہوگا۔ ان کی دعا کی وجہ سے شاید اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو میرا رفیق بنایا ہے، میرا ساتھی بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان، وہ قصاب عمدہ قسم کا کھانا پکایا۔ کھانا پکانے کے بعد ان کی بوڑھی ماں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس روٹی کا ٹکڑا اور اس گوشت میں ڈبا کر روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں دبا کر اس کو نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا تھا۔ اور جب ماں وہ کھانا کھا چکی، شکم سیر ہو چکی، تو وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے، اے اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے جو اتنی عزت اور اتنی عظمت اور اتنی رفعت سے نوازا، اتنے مقام سے نوازا ہے، تو اس نوجوان کی کوئی اور عبادت نہیں بلکہ اپنے ماں کو راضی کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس گئے اور کہا کہ مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تم ساتھی ہو اور وہ موسیٰ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا آپ غور تو کریں نا کہ ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کو راضی رکھ کر کے وہ نوجوان صرف جنت ہی نہیں پایا بلکہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن گیا۔ ماں کی دعا میں کتنی تاثیر ہے، ماں کی دعا میں کتنی برکت ہے، ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں کی دعا لینے کی کوشش کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس شخص کے اوپر ماں کی دعا ہوتی ہے، باپ کی دعا ہوتی ہے، تو خدا کی قسم وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی، اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے اور ہمیشہ 5 وقت کی نمازوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر جائے۔ ہمیشہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا ہمیشہ 5 وقت کی نمازوں میں پڑھتا رہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ماں باپ کے لیے جب ہم دعا کریں گے، کیونکہ وہ اس لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہو، اس کی ظاہری حیات میں جب وہ مر گیا، اگر ان کا بیٹا ان کا نافرمان تھا، اگر ان کا اولاد، اگر ان کا بیٹا مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گا، تو میرا رب اس اولاد کو ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے اولاد، اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو ہمارا یہ دعا اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں اللہ رب العزت لکھ دے گا۔ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ میرے دوستو، والدین کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں صبح کی کہ ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہے، اگر ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہے تو صبح ہوتے ہی اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک زندہ ہے، ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک زندہ ہے تو اس کے لیے ایک ہی دروازہ کھلتا ہے، اگر 2 زندہ ہے تو دونوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا
اگر کوئی شخص اس حال میں صبح کیا کہ ان کے ماں باپ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے، تو صبح ہوتے ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک زندہ ہے تو ایک ہی دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں، ماں باپ کے وفادار اولاد کو دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ سے محبت کرنے کا صلہ اور بدلہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے دروازے، اللہ اکبر، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، ماں باپ کی دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، ماں باپ کو راضی کرنے کا صلہ اور بدلہ اتنا عظیم ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا 3 شخص، بنی اسرائیل کے پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص کہیں جا رہا تھا اور بارش ہوئی، تو بارش سے پناہ لینے کے لیے وہ لوگ ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے، پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ تو جب وہ تینوں شخص پہاڑ کے غار میں داخل ہوئے تو اچانک اوپر سے چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان تینوں میں سے ہر ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اس نیک کام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے صرف خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کی ہے۔ وہ اس نیک کام جو ہم نے صرف خدا تعالیٰ کے لیے، جس میں ریا نہیں، جس میں دکھاوا نہیں، صرف خالص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اس کام کے وسیلے سے، اس نیک کام کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص نے خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کی کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو علیم الخبیر ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا، میرے برے ماں باپ تھے اور بکریوں کے دودھ پر ہی ہماری زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا، اور میں بکریوں کا دودھ نکال کر دھو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ بکریوں کو میں جنگلوں میں چرانے جاتا تھا، اور ایک دن جب میں بکریوں کو چرانے گیا تو آنے میں ذرا دیر ہو گئی، رات ہو گئی، میرے ماں باپ بغیر کچھ کھائے پیے سو گئے، اور جب میں رات میں آیا اور بکریوں کا دودھ دھویا نکالا اور ماں باپ کے سامنے حاضر ہوا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، اور میں اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا رہا۔ میرے اولاد، میرے بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور میں نے اپنے ماں باپ کو جگا کر یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اس کے نیند میں خلل واقع ہو جائے۔ میں صبح ہونے تک کھڑا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، میرے ماں باپ اٹھے، دودھ پیے، اس کے بعد پھر میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ خالص میں نے جو نیک کام کیا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اے اللہ اگر میرا یہ نیک کام صرف تیرے لیے ہے تو چٹان کو کچھ ہٹا دے۔ اللہ وہ دعا کرتی ہی چٹان کچھ ہٹ گئی، راستہ کچھ کھل گیا۔ دوسرے شخص نے اس طریقے سے دعا کی، اے اللہ میں ایک عورت سے محبت کرتا تھا، ایک عورت سے عشق کرتا تھا، اور جب اس عورت سے تنہائی میں ملنے کا موقع ملا اور برائی کا ارادہ کیا، لیکن اے اللہ میرے دل میں اس وقت تیرا خوف آیا، اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے برے ارادے کو ترک کر دیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ نیک کام صرف تجھ سے ڈر کر اور تیرے لیے کیا ہے تو چٹان کچھ ہٹا دے۔ دعا کرتے ہی چٹان کچھ ہٹ گئی۔ تیسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ میں نے ایک جو ہے کام کرنے والے کے پیسے سے، اللہ میں نے ایک مزدور کے پیسے سے تجارت کی اور مال خوب بڑھا، اور جب مال خوب بڑھا تو وہ مزدور آیا اور اپنا حق مانگا، تو میں نے اس مزدور کو اس کا پورا حق دے دیا، میں نے ایک بھی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا، صرف تجھ سے ڈر کر، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اے میرے رب اگر یہ کام تجھے پسند آیا ہے تو راستہ کھول دے اور راستہ کچھ ہٹا دے، چٹان کو ہٹا دے۔ دعا کرتے ہی چٹان جو ہے اللہ پر ہٹ گیا، پورا راستہ بن گیا۔ پھر وہ لوگ جو ہے اس چٹان سے باہر آئے اور ہلاک و برباد ہونے سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے ماں کی دعا۔ ماں کی دعا سے عرش الہی بھی کانپ جاتی ہے۔ ماں کی دعا سے یہ پہاڑ تھا نا، پہاڑ یہ تو پتھر تھا، چٹان تھا، اگر پہاڑ بھی ہوتا تو خدا کی قسم ماں کی دعا سے پہاڑ بھی ہل جاتا، پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا۔ ماں کی دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، ماں کی دعا میں اتنی قوت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن ہم ماں کی شان کو سمجھتے نہیں، ہم ماں کی عظمت کو، باپ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ماں کو راضی کیے بغیر، ماں کو اور اپنے باپ کو راضی کیے بغیر
ہم خدا کو راضی نہیں کر سکتے، خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہے، اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہے، تو ہماری عبادتیں خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، بہت سارے ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ بہت ہی نیک صالح تھا اور انہوں نے حج کرنے کا ارادہ رکھا، لیکن ان کی ماں ان کے اس سفر سے راضی نہیں تھی، خوش نہیں تھی، اور وہ جو بزرگ تھے ماں کی رضا کے بغیر، ماں کو خوش کیے بغیر وہ حج کے لیے روانہ ہوا، راستے میں تھا، سفر میں تھا۔ اللہ اکبر، رات ہوئی اور ماں جو ہے دعا کرتی ہے خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ میرے بیٹے نے میری اجازت کے بغیر، مجھے راضی کیے بغیر، خوش کیے بغیر تیرے گھر کے طواف کے لیے جا رہا ہے، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلایا ہے، میرے بیٹے پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ ماں نے ادھر بد دعا دی اور بیٹا حج کے سفر میں تھا، رات ہوئی اور رات میں عبادت کرنے کے لیے ایک مسجد میں گیا اور عبادت کرنے میں لگ گیا۔ عجیب اتفاق کہ اسی روز ایک چور چوری کرنے کے لیے اسی گاؤں کے اسی مسجد کے ایک جو ہے گھر میں چوری کرنے کے لیے وہ چور گیا، اور چور کو جب پتا چلا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے تو وہ چور بھاگا اور مسجد کی طرف آیا۔ لوگ اس کا پیچھا کرتے کرتے آئے، دیکھا کہ یہ چور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر غائب ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ چور مسجد میں چلا گیا ہے۔ لوگ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ وہ بزرگ جو حج کے لیے سفر میں تھے اور رات ہوئی، رات کو جو ہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تھا، لوگ اسی بزرگ کو چور سمجھ کر پکڑے اور حاکم کے پاس لے کر آئے، اور حاکم نے کہا کہ اس چور کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دو اور پورے شہر میں اعلان کر دو کہ یہ چور کی سزا ہے۔ حاکم کے حکم پر اس بزرگ کے ہاتھ پاؤں کو اور کاٹ کر ان کی آنکھیں نکال لے، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ یہ چور کی سزا ہے۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ اے لوگوں، یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ ماں کی اجازت کے بغیر بیت اللہ بلکہ حج کرنے کا ارادہ، بلکہ حج کا ارادہ رکھنے والے، طواف مکہ کا ارادہ رکھنے والے کی سزا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ بات لوگوں نے سنا تو لوگوں کو پتا چل گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ تو کوئی چور نہیں تھا بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندہ، اللہ کا ایک نیک بندہ تھا۔ تو لوگ اس بزرگ کی حالت پر بہت روئے اور اس بزرگ کو اس کے عبادت خانے میں چھوڑ گئے، اور اسی عبادت خانے کے اندر ماں دعا کر رہی تھی، اے اللہ اگر تو نے میرے بیٹے پر کوئی عذاب، کوئی بلا نازل فرما دیا ہے تو میرے بیٹے کو مجھ تک پہنچا دے، میرے پاس بھیج دے۔ اور ماں اسی عبادت خانے کے اندر دعا کر رہی ہے اور بیٹا اسی عبادت خانے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ماں دعا کر رہی ہے اور بیٹا اسی عبادت خانے کے اندر دروازہ پر سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، سوال کر رہا ہے۔ نہ بیٹے کو پتا ہے کہ وہ اپنی چوکھٹ پر آیا ہے، اور نہ ماں کو پتا ہے کہ وہ دروازے پر سوال کرنے والا میرا ہی بیٹا ہے، ماں بیٹے کسی کو بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے کہ ہاتھ بڑھاؤ، وہ مسافر کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں، کیسے ہاتھ بڑھاؤ؟ ماں کہتی ہے کہ ذرا دروازے تک آؤ، بیٹا کہتا ہے کہ میں کیسے آؤ، پاؤں بھی نہیں ہے۔ تو ماں کہتی ہے، ماں کو پتا نہیں، اب تک وہ پہچان نہ سکی کہ میرا ہی بیٹا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اگر میں تیرے سامنے آ کر تجھے کھلا دوں تو کیا تیرے اور میرے درمیان حرمت قائم ہوگی؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ اس کا فکر نہ کرے، میرے پاس آنکھ بھی نہیں ہے، میں آنکھ سے بھی محروم ہوں۔ اس کے بعد اس کی ماں ایک روٹی اور کوزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی، اپنے بیٹے کو کھلایا پلایا، اس کے بعد بھی پہچان نہ سکی، لیکن بیٹا پہچان گیا، اور بیٹا اپنے ماں کے قدموں میں سر رکھا اور ماں سے کہا کہ میری امی جان، میں آپ کا نافرمان بیٹا ہوں، آپ مجھے معاف کر دے۔ ماں بھی پہچان گئی، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر روئے اور ماں کے سینے کے اندر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری اور گر گرا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جب حال اتنا ہی برا ہو گیا ہے تو میرے اور میرے بیٹے کی روح کو قبض کر لے۔ دعا کی اور دعا بھی پوری بھی نہیں ہوتی کہ ماں بیٹے دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے ماں کو ناراض کرنے کی سزا، ماں کو تکلیف پہنچانے کی سزا، ماں کی نافرمانی کرنے والے کی سزا۔ ماں باپ کو راضی رکھے، ماں باپ کو خوش رکھے،
ماں باپ کو خوش کر کے خدا کی بارگاہ میں مقام حاصل کرے، ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے۔ اگر آپ کے والدین انتقال کر چکے ہیں تو آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، کہ وہ اس لیے کہ ایک صحابی رسول خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی جائے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اربعہ، ہاں 4 باتیں ہیں، 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ان پر نماز جنازہ پڑھنا، نمبر 2 ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، نمبر 3 ان کی وصیت کو پوری کرنا، اور نمبر 4 ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنا۔ اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے بڑی نیکی اور سب سے زیادہ حسن سلوک باپ کے ساتھ یہ ہے کہ باپ کے نہ ہونے پر باپ کے دوستوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے، باپ کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرے اور ان سے رشتہ جوڑے رکھے۔ میرے دوستو، اگر آپ کے والدین انتقال کر چکے ہیں اور اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، ماں باپ کے قبر میں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرے، فاتحہ پڑھے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی، اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔